کہ اگر آدمی گھر کے باہر بہت اعلیٰ اخلاق اور انفاق کا مظاہرہ کرتا دکھائی دیتا ہے، مگر گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بالکل دوسرا ہوتا ہے، تو یہ بلمہ سازی اور منافقت ہے۔ بیوی بچوں کی اس کے خلاف یہ گواہی آخرت میں اسے کس انجام سے دوچار کر سکتی ہے، اس کے متعلق فرما دے۔ ممکن ہے کچھ دوست جو آپ کے درس میں شرکت بھی کرتے ہیں اپنے رویے پر غور کریں اور آخرت کے انجام سے ڈر کر اپنی اصلاح کر لیں۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور اب بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کا اصلی امتحان آپ کے گھر میں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اپنے اخلاقی رویوں کے بارے میں جیسا کچھ بھی لوگوں کو تاثر دیتا ہو اور جس طرح بھی باہر پیش آتا ہو، یہ کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل فیصلہ کن انداز میں فرما دی ہے کہ تمہارے اندر جو لوگ اپنے اہل و عیال کے لیے اخلاقی لحاظ سے برے ہیں وہ مجھ سے قیامت میں دور ہوں گے، اور وہ لوگ جو اخلاقی لحاظ سے اہل و عیال کے لیے اچھے ہیں وہ مجھ سے قیامت میں قریب ہوں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدمی جب حقیقی اخلاقیات کو سمجھ لیتا ہے، حقیقی اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں اصل میں خدا کے فیصلوں کو قبول کرنے سے، ایثار کی نفسیات سے، تو اس کا سب سے بڑھ کر ظہور گھر ہی میں ہوتا ہے۔ وہاں آدمی بالکل برانا ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کا رویہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی رویہ نہیں ہے تو باہر کے رویے کی کوئی قدر و قیمت نہیں باقی رہ جاتی۔ اصلی امتحان وہ ہے جس میں ہم کو ڈالا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اصلی امتحان ہے ہی اخلاقی رویوں کا۔ وہ مشہور بی بی کا واقعہ جو ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ بہت عبادت کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، ہمسائے تنگ ہے، قریب میں ہے نا وہ، تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہماری جنت اور جہنم اصل میں ہمارے اخلاقی رویوں پر مبنی ہے۔ ہم دنیا کو آزمائش سمجھ کے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل اور ہوگا، اور دنیا کو ہم امتحان کی جگہ سمجھنے کی بجائے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کا میدان سمجھ کے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل دوسرا ہوگا۔ یعنی پھر تو ہم معمولی سے معمولی چیزوں کو کھونے کے اوپر برانگیختہ ہوں گے، مرنے مارنے پر اتر آئیں گے، زمین و آسمان ایک کر دیں گے۔ اگر یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا ہے کیا، ایک عارضی جگہ ہے جہاں جدوجہد کرنی ہے، اخلاقی بنیاد کے اوپر ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، تو پھر ہم اپنی خواہشوں اور رغبتوں کے اسیر نہیں ہوں گے۔ یعنی جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، لیکن اسیر نہیں ہوں گے، اور اسیر نہیں ہوں گے تو ایثار کے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ عفو، درگزر، ایثار یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں۔ ساری معاشرت کا حسن اور تہذیب کا حسن اسی نمودار ہوتا ہے، اور جب یہ کام آپ کر ڈالتے ہیں ایک بار زندگی میں پھر اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ احسان جتانے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ اس سے بے نیاز ہو کر باپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میری بیگم صاحبہ نے کہیں بچوں کو توجہ دلانے کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے باپ نے یہ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ بیوی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ بچے اس کا خیال رکھیں، میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، باپ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ادا کروں، اور میں اس کا صلہ بھی اپنے پروردگاری سے چاہتا ہوں، ان بچوں سے نہیں چاہتا۔ یہ ان کا کام ہے، ان کو یہ تعلیم پانی چاہیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے جو تعلیم اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر آپ کی جنت بھی ہے اور آپ کی جہنم بھی ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں محتاط رہیے۔ اور وہ جو ابھی انہوں نے سورہ تغابن کی آیت میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں موضوع بنا کے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو اگر عفو و درگزر سے کام نہیں لوگے تو پھر اس دنیا کو کھوڑ دو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ جس میں آخری درجے میں کوئی اقدام کرنا پڑا ہے تو اس کو بھی ابغض الحلال کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ حلال باتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے کہ آپ کسی موقع کے اوپر معاملات کو توڑ دیں۔ اور توڑنا صلہ رحمی، دیکھیے نا ہمارے یہاں یہ اصطلاح کیا استعمال ہوتا ہے، صلہ رحمی، تعلقات کو باقی رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، ان کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نبھانے میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ مصیبت مول لینی پڑتی ہے، یہی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ کیونکہ جنت کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جزام بما صبروا، یہ صبر کی جزا ہے، یہی کہا ہے نا قرآن مجید۔ تو صبر آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہاں کرنا پڑتا ہے؟ بیوی کے ساتھ، یہ بالکل حقیقت، اور بہت سے لوگ اسی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔